السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج 30 اپریل ہے۔ 30 اپریل کا دن آپ کو خوب یاد ہے کہ حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب نے چیلنج کیا تھا موبائلے کا۔ تو آج 30 اپریل ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیلنج کینسل بھی ہو گیا تھا، لیکن یہ چیلنج مفتی سلمان ازہری صاحب کی طرف سے کینسل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ نرسنگھا نند کی طرف سے کینسل ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پرمیشن جو ہے میں نہیں دلا سکتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، بہت ساری اس نے باتیں کی ہیں، اور ابھی کچھ آج کل میں اس نے ایک ویڈیو وائرل کی کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سارے اس کے ڈرامے چل رہے ہیں آج کل کہ تاکہ 30 اپریل کو وہ دلی کے رام لیلا میدان میں نہ پہنچ پائے، اور مباہلہ جیسا کہ چیلنج دیا تھا مفتی سلمان ازہری نے تو اس کو وہ ایکسیپٹ نہ کرے۔ تو یہ جو ہے وہ بہانے بنا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں اور وہ مباہلے کے لیے نہ جائیں۔ تو یہ ساری چالیں اس کی فیل ہو چکی ہیں، کیونکہ اب سب کو معلوم چل چکا ہے، سب جان رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری نے جو موبائلے کے لیے چیلنج کیا تھا اس پر وہ اٹل ہیں، اور آج بھی ان کا وہی فیصلہ ہے جو کل تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ موبائلے کے لیے صرف ایک تاریخ 30 ہی نہیں ہے، بلکہ جب نرسنگھا نند چاہے گا تب ہم موبائلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور مفتی سلمان ازہری نے آپ کو بتا دیں کہ جو موبائلے کا چیلنج کیا ہے یہ کوئی نیا چیلنج نہیں ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے، یہ ہمارے بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات پھنستی ہے تو مسلمان موبائلے کا چیلنج کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 2 بھائی تھے، دونوں ایک میں آپ کو بتا دوں، اب ضرورت یہاں پر پڑ رہی ہے، ایک سنی مذہب کے تھے اور ایک وہابی مذہب کا تھا۔ 2 بھائی تھے، تو دونوں میں کسی جو ہے بات کو لے کر بحث و مباحثہ ہونے لگا، اپنے کچھ باتوں میں بحث و مباحثہ ہوا، کافی دیر تک ہونے لگا۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ چلو ہم مباہلے کا چیلنج تمہیں دیتے ہیں اور مباہلہ کریں گے، اپنے ہی گاؤں میں اپنی ہی جگہ میں ایک بڑی آگ جلائیں گے اور اس آگ میں ہم بھی جائیں گے اور تم بھی جانا۔ مباہلہ کے چیلنج جو ہے دوسرے نے قبول کر لیا۔ دوسرے نے موبائلے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، آگ جلاؤ، ہم دونوں لوگ اس میں جائیں گے، جو بچ جائے گا اس کا مذہب اور وہ اس کی باتیں سچی ہوں گی، اور جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، عوام اس کا فیصلہ کرے گی۔ بہت دور دور سے لوگ آ گئے، اس کے گھر والے، خاندان والے، گاؤں والے، دور دور سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے، کافی مجمع لگ گیا۔ اب وہی مباہلہ کا دن آیا، وہی تاریخ آئی، ایک بڑی آگ جلائی گئی۔ دونوں وہاں پر کھڑے ہوئے، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دونوں آگ میں کود جاتے ہیں، آگ میں جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دیکھنے کا منظر تھا، تمام لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو گئے کہ آگ دونوں کو نہیں جلا رہی تھی، دونوں بالکل جیسے باہر تھے۔ تمام لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو گئے کہ آگ دونوں کو نہیں جلا رہی تھی، دونوں بالکل جیسے باہر تھے ویسے ہی آگ کے اندر سلامت تھے۔ جو سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جو اسلام کو، اپنے مذہب کو سچا بتاتے تھے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، آگ ہم میں سے ایک کو جلا کیوں نہیں رہی ہے، تاکہ لوگ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر دونوں سلامت بچ گئے تو لوگوں میں خلفشار پھیل جائے گا، ایک دوسرے میں فیصلہ کرنے سے لوگ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں گے۔ اگر دونوں بچ گئے آج فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ تو غیب سے ندا آتی ہے، میرے بندے اس شخص کا ہاتھ چھوڑ دے، کیونکہ انہوں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، ہاتھ چھوڑنا ہی تھا کہ ایک نیچے سے آگ نکلی اور پورا کا پورا اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور چلاتا چیختا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لیکن پھر کون بچاتا جب اس کو آگ پکڑ چکی تھی؟ پھر لوگوں نے اس کو چاہا بچانا، لیکن پھر کسی نے اس کو چاہا بھی نہیں، کیونکہ وہ موبائلے کا چیلنج تھا، اس میں وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ لیکن اب جو مخالفین تھے یوں ہی خاموش نہیں رہے، پھر بول لے کہ جو ہے تم دوبارہ جاؤ آگ میں، اگر دوبارہ جاؤ گے تمہیں پھر آگ نے اگر نہیں جلایا تو ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم سچے ہو، تمہاری باتیں سچی ہیں۔ دوبارہ پھر وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگ میں گئے، 11 منٹ مسلسل آگ میں کھڑے رہے، لیکن الحمدللہ انہیں آگ نے چھوا تک نہیں، انہیں آگ نے جلایا تک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے، اللہ والوں سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ والوں سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی مفتی سلمان ازہری کے ساتھ ہیں اور ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ 11 منٹ مسلسل اس میں آگ میں کھڑے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ باہر نکلے تو لوگ آئے ان کے پاس، پوچھنے لگے کہ آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آپ 11 منٹ تک اس میں کھڑے رہے، کچھ بتائیں کہ آپ کو اندر کیسا لگ رہا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی ہم آگ کے اندر داخل ہوئے، 11 منٹ کھڑے رہے، یقین کرو میرا جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک باغ میں جا رہا ہوں،
اور اس میں پھول ہیں، ہریالی ہے، اس باغ میں جا کے میں کھڑا ہو گیا، 11 منٹ تک اس باغ میں کھڑا رہا، اور دیکھتا کیا ہوں کہ جیسے ہی میں آگ کے اندر پہنچا اور مجھے لگا کہ یہ باغ ہے، اس میں ہریالی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے ارشاد فرمایا ہے میرے بندے تو نے مجھ سے محبت کی ہے، میں نے تجھ سے، تو آگ میں میرا نام لے کے کودا ہے تو میں تجھے بچانے کے لیے آ گیا ہوں۔ الحمدللہ۔ اور یہ مباہلہ اگر ہوتا، یہ چیلنج جیسے کہ مفتی سلمان اظہری نے دیا تھا، اور یہ مباہلے کا چیلنج دیا تھا، اس میں اگر آگ جلائی جاتی اور الحمدللہ اگر آگ میں مفتی سلمان اظہری اترتے اور ادھر نرسنگھا نند اترتا تو یقین مانو اللہ کی قسم مفتی سلمان اظہری پھر واپس بسلامت جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا وہ اللہ کا بندہ نکلا تھا، اسی طریقے سے مفتی سلمان اظہری بھی بسلامت نکلتے اور نرسنگھا نند جلتا ہوا نظر آتا۔ اور الحمدللہ ابھی بھی ہماری جیت ہے، کیونکہ نرسنگھا نند نے چیلنج ایکسیپٹ کر کے کینسل کر دیا ہے، اور مفتی سلمان اظہری ابھی بھی چیلنج پر، مباہلے کے چیلنج پر بسلامت اٹل ہیں، اور یہ 30 اپریل ہی نہیں بلکہ جتنی کسی بھی تاریخ میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی تاریخ میں تم ہم سے مباہلے کے لیے آ جاؤ، میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، دین اور اسلام کی حقانیت کے لیے اٹھایا ہے، اور ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ